ہیں کہ جو تقریباً ہر سٹوڈنٹس چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو ان کے ذہن میں ضرور آتی ہوں گی، اور یقیناً نہ بھی آئیں تو زمانہ اور معاشرہ ان کے ذہن میں ضرور لے کر آتا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی سٹوڈنٹ کے سامنے قرآن مجید کی بات کریں، قرآن مجید کے احکامات کی بات کریں، قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کریں، تو ان کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہوگی یار یہ قرآن مجید آج سے بہت عرصہ پہلے نازل ہوا، تو اس میں جو باتیں ہوں گی وہ بہت پرانی ہوں گی۔ مجید جو ہے یہ آخری کتاب ہے۔ آخری کتاب کا مطلب اس دنیا میں جو بھی آخری انسان آئے گا وہ اس قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ آج میں آپ کو وہ احکامات اور وہ باتیں بتانے لگا ہوں کہ جس کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کوئی پرانی کتاب نہیں ہے، آج کے زمانے کی گویا کی کتاب ہے۔ احکامات کے متعلق بات، اگر آپ اس کے بعد آپ قرآن مجید سے یہ سیکھنا چاہیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں اس ہمارے معاشرے میں رہنا کیسے، وہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا۔ قرآن کہے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں۔ اس کے بعد آپ کو قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ پتہ لگے گا کہ آپ جو ہیں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، اور اس کے بعد وہ چیزیں جو کہ آج کے معاشرے میں بگاڑ کو پیدا کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا قرآن سے کہ قرآن ہمیں کچھ ایسے وسائل بتائے اور ایسی چیزیں بتائے جس سے ہمارے زمانے میں بے حیائی ختم ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی جی آپ فرما دیجئے مومنین سے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کے چلیں۔ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومنات سے بھی فرما دیجئے، عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نظریں نیچے، اور بہت سی چیزیں آپ کو قرآن مجید سے ملیں گی، اور پڑھائی کا، علم کا، تمام چیزیں جو آپ کو قرآن مجید سے سیکھنے کو ملیں گی۔ تو لہٰذا ہمارا قرآن پرانے زمانے کا کتاب نہیں ہے، آج کے زمانے کی کتاب ہے۔ تو لہذا جتنے بھی ینگسٹر ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کے بھائی حاضر ہیں، آپ ان سے کامنٹس میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل ہوں، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹیز وغیرہ جاتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے، تو آج ان کے متعلق یہ بات ہوگی، اور یہ ایسی اور ضروری امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ جو تقریباً ہر اسٹوڈنٹس چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو ان کے ذہن میں ضرور آتی ہوں گی، اور یقیناً نہ بھی آئیں تو زمانہ اور معاشرہ ان کے ذہن میں ضرور لے کر آتا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی اسٹوڈنٹ کے سامنے قرآن مجید کی بات کریں، قرآن مجید کے احکامات کی بات کریں، قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کریں، ان کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہوگی یار یہ قرآن مجید آج سے بہت عرصہ پہلے نازل ہوا، تو اس میں جو باتیں ہوں گی وہ بہت پرانی ہوں گی اور ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اکثر ہمارا جو ہے لبرل طبقہ جو ہے، اور ہمارے جو ہے نا ایتھیسٹ قسم کے ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، اور ایتھیسٹ قسم کے ہمارے جو لیکچرار ہیں، وہ یہ باتیں ضرور ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری قرآن کی جو کتاب ہے یہ بہت پرانی ہے، اس میں پرانی باتیں ہیں، تو لہٰذا آج کا زمانہ جدید دور ہے، نیا زمانہ ہے، تو آج کے زمانے میں کے اعتبار سے قرآن مجید پر آپ عمل نہ بھی کریں نعوذ باللہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں پرانی باتیں ہیں۔ تو یہ اکثر سوال اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے یہ قرآن سے دور ہوں، تو آج ان کے جواب لے کر اور آج آپ کے سامنے ایک بہت تحقیقی بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید جو ہے یہ آخری کتاب ہے۔ آخری کتاب کا مطلب اس دنیا میں جو بھی آخری انسان آئے گا وہ اس قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ آج میں آپ کو وہ احکامات اور وہ باتیں بتانے لگا ہوں کہ جس کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کوئی پرانی کتاب نہیں ہے، آج کے زمانے کی گویا کی کتاب ہے۔ کس طرح؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے وحدانیت کا سب سے بہترین تعارف قرآن مجید میں سورۃ اخلاص میں کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہیں، آگے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو آج کے زمانے میں تو سب سے پہلے آپ قرآن مجید میں سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کے بعد آپ کو اللہ کی وحدانیت کا تعارف بھی ہو جائے گا اور آپ مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ذات تھی اور آپ پر کیا احکامات تھے، تب بھی آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
بندوں کو بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور ان کے جو ہے نا تزکیہ نفس کریں اور ان کو جو ہے نا حکمت کی باتیں بتائیں. تو لہٰذا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یار ہاں اسلام میں اللہ کے تعارف کے بعد انبیاء کرام کا بھی تعارف ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. تو لہٰذا ان دو باتوں کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ یار اللہ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا. آج کے زمانے میں آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے قرآن مجید کو کیوں اتارا. آپ فوراً قرآن مجید کو دیکھیں کھولیں آپ کو پتہ لگے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ اس قرآن کی وجہ سے اس کتاب کی وجہ سے آپ گمراہیوں سے نکل جائیں اور ہدایت کی روشنیوں میں آ جائیں. تو یہ تین باتیں جو کہ اسلام کے لیے بیسیکلی ضرورت ہے, اس میں آپ کو قرآن مجید میں تعارف ملے گا. اس کے بعد آپ آخرت کا تعارف دیکھنا چاہیں آخرت میں کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت ایسی چیز ہے جو کہ تمہاری دنیا سے بہتر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ آخرت جو ہے تمہاری دنیا سے بہتر ہے اور آپ نے آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں رزق دیا, پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو آخرت کا تعارف بھی ہمیں قرآن سے ہو گیا. یہ تو تھی ہمارے بنیادی احکامات کے متعلق بات. اگر آپ اس کے بعد آپ قرآن مجید سے یہ سیکھنا چاہیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں اس ہمارے معاشرے میں رہنا کیسے, وہ بھی آپ کو قرآن بتائے گا. قرآن کہے گا وبالوالدین احسانا, آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں. اس کے بعد آپ کو قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ پتہ لگے گا کہ آپ جو ہیں اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں. اور اس کے بعد وہ چیزیں جو کہ آج کے معاشرے میں بگاڑ کو پیدا کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. اب زنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت ہی غلط روٹ پہ جا سکتا ہے, ہمارا معاشرہ خراب ہو سکتا ہے. اللہ نے منع فرما دیا. اس کے بعد اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں قرآن سے کہ قرآن ہمیں کچھ ایسے وسائل بتائے اور ایسی چیزیں بتائے جس سے ہمارے زمانے میں بے حیائی ختم ہو, وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی جی آپ فرما دیجئے مومنین سے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کے چلیں. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور مومنات سے بھی فرما دیجئے, عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں نظریں نیچے جھکا کر رکھے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرہ پاک دامن ہو جائے گا. آپ نیچے دیکھ کے چلیں گے, آپ بد نظری نہیں کریں گے, آپ کا زمانہ جو ہے نا بے حیائی سے بچے گا. اور اس کے بعد اور بہت سی چیزیں آپ کو قرآن مجید سے ملیں گی, اور پڑھائی کا, علم کا, تمام چیزیں جو ہے آپ کو قرآن مجید سے سیکھنے کو ملیں گی. تو لہٰذا ہمارا قرآن پرانے زمانے کا کتاب نہیں ہے, آج کے زمانے کی کتاب ہے. تو لہٰذا جتنے بھی ینگسٹر ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو, آپ کے بھائی حاضر ہیں, آپ ان سے کامنٹس میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. اپنے ذہن میں غلط فہمیاں نہ پالیں, کسی کی غلط بات سن کر اپنے ذہن میں غلط فہمیاں نہ پالیں, بلکہ کسی نالج رکھنے والے انسان سے, کسی علم رکھنے والے انسان سے بات کریں, اس کے سامنے اپنے سوال کو شیئر کریں, نہ کہ آپ غلط فہمیاں پالیں. تو یہ میں نے آپ کو یہ بات ثابت کی کہ بھائی قرآن مجید آج کے زمانے کی کتاب ہے, پرانے زمانے کی کتاب نہیں ہے, اور نہ ہی قصے کہانیوں کی کتاب ہے. آپ ایک مرتبہ اس کو اسپیشلی میرے کہنے پر ریڈ کریں, آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں اور سمجھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ آئندہ سے قرآن مجید کو پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.